اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں کہ ماہ محرم الحرام، ماہ عزا، ماہ عزاداری سید الشہداء کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ ہجری قمری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہجرت ہوئی تھی وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، لیکن محرم کو ہجری قمری سال کا پہلا مہینہ قرار دینے کی کچھ وجوہات ہیں۔ تاریخ میں مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، لیکن اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء، سینہ زنی اور امام حسین علیہ السلام کے غم سے اس سال کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس مہینے کے کچھ آداب بھی ہیں اور کچھ اعمال بھی ہیں۔ سب سے پہلے آج کی اس گفتگو میں اس ماہ محرم الحرام کے آداب کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں صرف غم امام حسین علیہ السلام اور ان کی اہل بیت کا غم منایا جائے، اور اس طرح منایا جائے کہ جس طرح منانے کا حق ہے۔ اپنے گھروں میں یا مساجد، امام بارگاہ، جہاں بھی ہو سکے عزاداری سید الشہداء کو برپا کریں، عزاداری سید الشہداء منائیں، اور دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم کیوں یہ عزاداری وہ برپا کر رہے ہیں، عزاداری منا رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے امام، مظلوم امام کی یاد میں گریہ و سینہ زنی کر رہے ہیں؟ محرم الحرام میں ہمیں عزاداری کس طرح منانی چاہیے؟ کیا محرم الحرام فقط کالے لباس پہننا وہ مرسوم ہے، یا ایسا عمل انجام دینا کہ جس سے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ راضی ہوں اور عزاداری صحیح طرح سے منائیں؟ آداب محرم کے حوالے سے ایک حدیث امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تھا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ غمگین ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ ماہ ہے، یہ اس مہینے کا چاند ہے کہ جس مہینے میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی اہل بیت کو شہید کیا گیا، اور کوئی شخص بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خوشی کی حالت میں نہیں دیکھتا تھا۔ یعنی جب بھی یہ چاند محرم کا نظر آتا تھا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام غمگین حالت میں ہو جاتے تھے، اور یہ کیفیت، یہ حالت ان کی 10 محرم الحرام تک اسی طرح رہتی تھی۔ اور جب 10 محرم الحرام کا دن آتا تھا، یعنی روز عاشور آتی تھی، تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت زیادہ گریہ و آہ و بکا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم کو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا۔ اس مہینے کے حوالے سے چند آداب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ویسے تو اگر ہم فقہی اعتبار سے دیکھیں اور تاریخی نقطہ نظر کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان کے لیے عام حالت میں سیاہ لباس کا پہننا وہ کراہت میں شمار ہوتا ہے، اور
کالے کپڑے پہننا جو ہے یہ اچھا شمار نہیں ہوتا، لیکن تاریخ میں اور فقہی اعتبار سے ماہ محرم الحرام اور سفر المظفر یہ 2 مہینے جو ہیں ایسے مہینے ہیں کہ جن میں سیاہ لباس پہننا جو ہے جس کی تاکید کی گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے دن آ چکے ہیں، اور انسان کو جتنا ہو سکے عزاداری برپا کرنی چاہیے ہے۔ جی عزیزو، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، اور جتنا بھی ہو سکے انسان کو عزاداری جو ہے ہر حالت میں اپنے گھر پر دوسری جگہوں پر برپا کرنی چاہیے اور آہ و بقا کرنی چاہیے۔ اور یہ مہینہ جو ہے ایک تجدید عہد کا مہینہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ محرم یعنی ترک گناہ، انسان کو جہاں تک ہو سکے اس ماہ میں عہد کرے اپنے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ کہ اے مولا، میں آج کے بعد جو ہے کسی گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوں گا، چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو، میں کوشش کروں گا کہ کسی گناہ میں بھی مبتلا نہ ہوں۔ اور یہ عہد جو ہے فقط 1 یا 2 ماہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ عہد جو ہے ساری زندگی کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسرا کہ محرم یعنی انقلاب، کہ انسان کو اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی لانی چاہیے محرم میں، یعنی زندگی میں اس کی گفتار رفتار لب و لہجے میں جو ہے وہ تبدیلی آنی چاہیے، اور عکس کربلا جو ہے اس میں نظر آنا چاہیے کہ سیرت امام حسین علیہ السلام جو ہے اس میں رونما ہو۔ اور محرم الحرام میں جہاں تک ہو سکے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے، چونکہ محرم میں نہ یہ کہ شیعیان حیدر کرار اور محبان اہل بیت جو ہے وہ فقط مجالس اعزاء میں آتے ہیں، بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جو ہے اس مجالس میں تشریف لاتے ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے اتحاد و اتفاق کی فضا کو قائم کیا جائے۔ یہاں پر واعظین، علماء، ذاکرین کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اتحاد اور اتفاق کی بات کی جائے، کہ جو دوسرے لوگ اس مجالس اعزاء میں آ رہے ہیں وہ یہاں سے اتحاد اور اتفاق کی فضا کو جو ہے وہ لے کر جائیں، اور جو ہے وہ تفرقہ بازی اور اس طرح کے الفاظ کو ادا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے مذہب سے دوری اختیار کر لیں، بلکہ ایک اتحاد کی فضا کو قائم کرنا چاہیے۔ محرم یعنی بیداری، کہ انسان میں ایک ایسے احساس پیدا کر دے کہ انسان سمجھ سکے، انسان سمجھے کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا، کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ خود کو اور اپنے اہل عیال کو اس بیابان و بی آب و علف میں صحرا میں جو ہے وہ شہید کیا۔ اس لیے انسان کے اندر جو ہے ایک شعور بیداری ہونا چاہیے، انسان کو بیدار کرنا چاہیے۔ واعظین اور ذاکرین کا بھی یہ وظیفہ بنتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے عزاداران مظلوم کربلا کو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام بیان کریں، کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں یہ قدم اٹھایا اور خود کو اور اپنی اہل بیت علیہم السلام کو جو ہے وہ اس راہ میں شہید کیا۔ محرم یعنی اغیار شناسی، اسلام نے ایک چیز کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی صفوں کے اندر دشمن کو پہچانو، کہ کون تمہارا اپنا ہے اور کون دشمن ہے، کون غیر ہے اور کون آپ کا اپنا ہے۔ اور محرم میں
ایک چیز کہ جس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے وہ ہے تقدس ممبر، یعنی یہ وہ جگہ ہے، ممبر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ایک آدمی بیٹھ کر ہزاروں لاکھوں افراد کو جو ہے وہ واعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، اور اس میں بانیان کا بھی یہ وظیفہ بنتا ہے کہ اس شخص کو اس ممبر پر لے کر آئیں جو اس کا اہل ہو۔ ہر ایرے غیرے کو جو ہے وہ اس ممبر پر نہیں لانا چاہیے، اس لیے کہ یہ تقدس کی جگہ ہے، یہ بہت مقدس جگہ ہے، اور ایسے افراد کو آپ وعظ و نصیحت اور مجالس و محافل پڑھنے کے لیے لے کے آئیں کہ جو اس کے اہل ہوں، جو تفرقہ بازی نہ کریں، جو صحیح معنوں میں تاریخ، سیرت اور مقصد امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ بیان کریں۔ اسی لیے ایسے افراد کی جو ہے وہ آپ پہچان کر کے لے کے آئیں کہ جو صحیح معنوں میں محرم الحرام میں، حد اقل محرم الحرام کے پہلے 10 دن میں جو ہے وہ صرف مقصد امام حسین علیہ السلام بیان کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا، کون سی ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے امام جو ہے وہ مدینہ سے نکلے اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اور اس کے بعد محرم یعنی قربانی۔ قربانی انسان جب مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے صحرا میں یہ صدا دی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ محرم یعنی ایسی صدا، یہ صدا جو دی جا رہی ہے اس میں انسان آگے آئے اور اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے جو ہے وہ قربان ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان محرم الحرام میں جتنا ہو سکے اپنی ذاتی مصروفیات میں سے وقت نکال کے جہاں تک ہو سکے دام در میں سخنے، جہاں تک ہو سکے ان محافل و مجالس میں شرکت کرے، اور جس طرح بھی ہو سکے اس محافل و مجالس کو برپا کرنے میں مدد کرے، جیسے بھی ہو اس کو یہ کام انجام کر دینا چاہیے۔ اور آخر میں جو ایک کلمہ ہے وہ یہ ہے محرم یعنی حجاب، کہ اپنی مستورات کو، اپنے اہل و عیال کو جو ہے وہ جہاں تک ہو سکے، میری مائیں بہنیں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں ان کے لیے جملہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے حجاب کی حفاظت کریں، اور حجاب کے ساتھ جو ہے وہ آپ مجالس عزا میں آئیں، تاکہ آپ کے اس فعل سے، اس عمل سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ واقعاً یہ خاتون جو ہے پیروکار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، پیرو حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ عزیزو، یہ وہ چند چیزیں تھیں کہ جو انسان کو جب بھی محرم آتا ہے تو اس میں یہ چیزیں اجاگر ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں صرف محرم الحرام اور سفر المظفر کے مہینے تک ہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی میں جب محرم آئے اور آپ اپنا لیں تو آپ کی آخر زندگی تک یہ چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ تجدید عہد کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب آپ کوئی عہد کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ عہد چند گھنٹے یا چند دنوں یا چند مہینوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ عہد آپ کا ساری زندگی کے لیے ہونا چاہیے کہ آپ اس پر ثابت قدم رہیں اور عمل پیرا رہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال صحیح معنوں میں ہمیں سیرت امام حسین علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔